بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے میں پروگرام جواب چاہیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش ملک۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنسی درندگی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور معاشرے کی ذمہ داریاں۔ ناظرین، کب تک زینب جیسی بچیوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا؟ کب تک مناہل جیسی ننھی کلیاں مسلی جائیں گی؟ کب تک ننھے پھول جیسے جسم ہوس کے پجاریوں کے ہاتھوں موت کی وادی میں جاتے رہیں گے؟ کب تک یہ پھول ہم گند کے ڈھیروں سے مردہ حالت میں اٹھائیں گے؟ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے صدر ذوالفقار علی ملک صاحب۔ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ دانش صاحب، میں شکر گزار ہوں دیسی ٹی وی یو ایس اے کا، مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ سر ایک تو یہ ہے کہ جنسی درندگی اور جنسی جو تشدد ہے اور بہت سارے ایسے واقعات جس پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے اور ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں اور تسلسل یہ رکا نہیں ہے، تو بہت ساری ایسی کوتاہیاں بھی کہیں نہ کہیں ظاہری سی باتیں ہیں، تبھی یہ ان واقعات کا سدباب ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو وہ قصوروار ہے جو مجرم ہے، اس کے علاوہ معاشرہ کہاں پہ قصوروار ہے، اس کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں، معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بھی قصوروار ہوتا ہے، اس طرح کی تربیت کا جہاں پہ فرق ہوتا ہے، کردار سازی جہاں نہیں ہوتی وہاں اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو تعلیمی سٹرکچر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ رٹا چلتا ہے، تعلیم جو جس طریقے سے دی جاتی ہے وہاں کسی بھی جگہ پہ کردار سازی نہیں ہوتی، نہ ہی آج کل کے جو ہمارے والدین ہیں وہ بچوں کی کردار سازی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پنپتے بھی ہیں معاشرے میں اور بہت زیادہ تعداد میں سامنے بھی آتے ہیں۔ اس سے سب سے ضروری جو چیز میں سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہے، ان کو روکنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کردار سازی پر کام کیا ہے۔ اچھا، اس میں والدین کا کتنا کردار ہے یا والدین سے زیادہ اساتذہ کا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا کردار تو والدین کا، اساتذہ کے پاس تو بچہ بعد میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کردار ہی والدین کا ہے، سب سے پہلے والدین ہی ہیں وہ لوگ جن کا بچے سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ پہلا کردار والدین ادا کریں گے اور دوسرا کردار استاد کرے گا۔ بہرحال دونوں کا کردار ہی امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آج سے اگر ہم بات کریں 10 سے 15 سال پہلے، تو کوئی ایسے واقعات ہوتے بھی تھے تو بات نہیں کی جاتی تھی، یعنی ایک ایسا تھا کہ اس پہ بات بھی کرنا گوارا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو میڈیا کے تھرو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں، فیملیز میں بیٹھ کے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے روکا جانا چاہیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا نے اویئرنیس کے معاملے میں کیا مثبت کردار نبھایا ہے اب تک؟ دیکھیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا اور اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کی جاتی تھی، اور اسکرین پر آ کر ایسی چیزیں بولنا جو ہوتا تھا وہ کہیں کہیں ہمارے سینسر کی بھی زد میں آ جاتی تھی، پالیسیز تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ٹائم آیا کہ اتنی فریڈم ہو گئی میڈیا کو کہ اب یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں۔ واقعات، یہ دیکھیں، واقعات تب بھی تسلسل سے ہوتے تھے، اسی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن میڈیا پیش نہیں کر سکتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میڈیا کو تھوڑی زیادہ ملی اور میڈیا یہ چیزیں اسکرین پر لانے جوگا ہوا تو ہمیں بھی ایک دم لگا کہ اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، اتنے تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن اب میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے اب واقعات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پہلے اگر ہوتا بھی تھا تو کہتے تھے اچھا رہنے دو، بات کو اوپن نہ کیا جائے یا کیس نہ کیا جائے۔ لوگ گھبراتے تھے، لوگ میڈیا پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چپ چاپ سہ لیتے تھے جو بھی ہوتا تھا۔ لیکن اب لوگوں میں بھی میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے کہ ہم نے اس معاملے کو روکنا ہے، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے خود کچھ پروگرامز کیے ہیں جہاں پہ میں نے اس طرح کے جب واقعات ہوئے تو ان بچیوں کے والدین سے میں نے جا کر بات کی تو وہ خود اب آگے آ کے بات کرتے تھے، مائک پہ آتے تھے، خود بات کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے، لوگ ذرا سہم جاتے تھے، لوگ ذرا شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ لگے گا تو ہماری فیملی کا جو ہے وہ مطلب ایک بھرم ٹوٹ جائے گا، معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے اس سے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے شروع میں بات کی کہ تعلیم کے معاملے میں ہماری ایجوکیشن میں بھی کافی اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب میں اس حوالے سے اویئرنیس کے لیے ایک باقاعدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے جو آپ کو بات کی ہے کردار سازی کی، اگر آپ کردار سازی پہ کام کرتے ہیں تو وہ نصاب کا حصہ صرف کردار سازی بن جائے نا، تو جب آپ کے کردار پہ کام ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے حوالے سے کام کرنا، اسلام کو بطور مذہب جب انہوں نے ریپرزینٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کو تک اپنا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، یعنی کردار سازی کی۔
اپنا کردار دکھایا کہ یہ ایسا کردار ہونا چاہیے، خود کو ایگزامپل بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں پہ کام کیا. اب آپ ان کے گرد جتنے ساتھی تھے دیکھ لیں، ہر شخص کردار کا ایک بلند مینار آپ کو نظر آئے گا، عظمت کا ایک بلند مینار نظر ہے. کیوں؟ اپنے کردار کی وجہ سے. تو وہی اگر ہم جو ہے وہ فالو کریں نا، سارے کردار کو فالو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کے ساتھیوں کو فالو کریں، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو آگے کردار سازی پہ کام کریں اور اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بچوں میں کس طرح ہم اویئرنیس، یعنی چھوٹے بچوں کو کس طرح سے ہم کریں، ان کی کاؤنسلنگ کس طرح کریں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے مطلب ہم ان کو کیسے ان کو بتائیں کہ بچوں کو کیا گائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کچھ ادارے ایسے دیکھے ہیں جو اس حوالے سے بچوں کو اویئر کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو فوراً نوٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں. بلکہ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کارٹون کے ذریعے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے ایڈس کے ذریعے بھی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ نے کون سی چیز دیکھ کے آپ نے فوری طور پہ پیچھے ہٹ جانا ہے اور فوراً رسپانس، اور اس کے بعد اپنے رسپانس کیا دینا ہے. یعنی آپ نے اپنے گھر جا کے کیسے بتانا ہے، کیا چیز کرنی ہے، اپنے والدین کو کیسے اسے اویئر کرنا ہے، یا آپ کے جو بھی کیئر ٹیکر ہیں ان کو کیسے بتانا ہے. تو باقاعدہ طور پہ اب جو ایسی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں جو باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے لٹریٹ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں. اچھا یہ تو ہے کہ چلو وہ بتا رہی ہیں یعنی ایک بچے کو، لیکن ایک بچہ اگر نہیں بتا پا رہا تو اس کو ہم کیسے ہمیں پتہ چلے گا اس کی باڈی موومنٹ یا وہ کس طرح سے اظہار وہ نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچے کی نفسیات بڑے اچھے سے سمجھتی ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے. بچہ جب کچھ باہر غلط بھی کر کے آیا، خود بھی غلط کر کے آیا ہوتا ہے تو والدہ کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے والدین ہیں سب سے پہلے ان کو اس حوالے سے ریٹریٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے بچے کی کن کن چیزوں کے اوپر، جس طرح آپ نے بات کی نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک ٹیم تیار کی، تو یعنی والدین کو پہلے تیار کیا جائے. بچے والدین کی ٹیم ہے نا سر، بچے جو ہے وہ والدین کی ٹیم ہے. تو بچوں کے اوپر یہ کام کریں گے، بچوں کو سکھائیں گے، بچوں کو اویئرنیس دیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. صحیح، یعنی والدین کی کردار سازی سب سے پہلی چیز ہے اور ان میں اویئرنیس لانے کی بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو اچھا اس میں نفسیات کے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی نفسیات کو جنم لینے میں، یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور مطلب بہت سا ایسا مواد موجود ہے، تو اس میں گورنمنٹ کے لیول پہ یہ تو ہم نے بات کی ایک معاشرے کے اسٹرکچر یعنی والدین کا کردار، اساتذہ کا کردار، لٹریچر میں ایسا مواد ہونا چاہیے جس سے اویئرنیس آئے، یہ تو آپ نے بات کی. لیکن حکومتی سطح پہ ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دانش بھی سب سے پہلی چیز اس میں معاشروں کا جو کردار ہوتا ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اگر اس معاشرے کی تشکیل اچھی کی دی گئی ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ دیگر کنٹریز میں یا کسی ایسے ماحول میں چلے جائیں، یا ہم اولڈ پاکستان اسلامی ماحول میں ہم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، لوگ کرتے تھے اور مطلب ان چیزوں کی، غلط چیزوں کی طرف بہت کم جاتے تھے. ہمارے معاشرے میں ایک شادی کی طرف سارا رجحان چلا گیا اور وہ اس کے بعد دوسری کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، معاشرے کی تشکیل ہمیشہ ماہر افراد سے کروائی جائے کہ معاشرے کے خد و خال کے اندر جو لوگوں میں آس پاس جن چیزوں سے وہ شائع ہوتے ہیں یا جن چیزوں کے وہ لوگوں کو لگتا ہے یہ درست نہیں ہے، وہ کیسے درست ہیں وہ بتانے کے لیے اس کے حوالے سے بھی پروگرامز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بڑے ایک باریک بینی سے اور مختصر ایک دورانیے میں آپ نے بات کو کیا اور تمام تک بات جو ہے وہ ناظرین تک پہنچائی. یعنی کردار سازی کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے اور والدین کو اس حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اچھی ٹیم بن سکے. تو دیسی ٹی وی USA کا پروگرام جواب چاہیے یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ختم. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.